خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت علی سے خبریں سنیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ مودی حکومت نے مزید 3 کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کر لیں۔ ادھمپور میں 2 افراد کو کالے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر پاکستان کی 2 سالہ مدت آج 1 جنوری سے شروع۔ پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کا محبتوں کا رشتہ ہے اور پاکستان ہماری منزل ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر۔ حق خودارادیت مہم کے سلسلے میں پاسبان حریت کے زیر اہتمام وادی جہلم میں عوامی ریلی۔ اب خبروں کی تفصیل۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے کشمیریوں کو ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے محروم کرنے کے لیے اپنی جابرانہ پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے راجوری اور بانڈی پورہ اضلاع میں مزید 3 افراد کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ضبط کی گئی جائیدادوں میں تحصیل تھنا منڈی کے گاؤں بھٹیاں میں 6 کنال اور 18 مرلے اراضی شامل ہے۔ زمین کی مالیت کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے۔ جن افراد کی جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں ان کی شناخت اشتیاق احمد اور زاہد علی کے نام سے ہوئی ہے۔ دونوں تھنا منڈی کے رہنے والے ہیں۔ درستاں بھارتی پولیس نے ضلع بانڈی پورہ کے علاقے سنبل میں بھی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت 2 کنال اور 7.5 مرلے زمین ضبط کر لی۔ یہ زمین نیلسن سنبل کے مشتاق احمد میر ولد محی الدین میر کی ہے۔ بھارتی پولیس کا دعویٰ ہے کہ ان افراد کا تعلق مجاہد تنظیموں سے رہا ہے۔ تاہم قابض حکام اس طرح کے الزامات کشمیریوں کو نشانہ بنانے اور ہراساں کرنے کے لیے اکثر لگاتے رہتے ہیں۔ اگست 2019 میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سے مودی حکومت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں زمینوں کی ضبطی کی مہم تیز کر رکھی ہے۔ اس پالیسی کو اختلاف رائے کو دبانے، کشمیریوں کو ڈرانے دھمکانے اور ان کو اپنی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پولیس نے ضلع ادھمپور میں 2 افراد کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ گرفتار افراد کی شناخت متلائی کے رہائشی راج علی اور گنشادہ کے رہائشی غلام قادر کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس نے ان کی گرفتاری کا جواز پیش کرنے کے لیے ان پر امن عامہ کے سنگین خطرہ ہونے کا جھوٹا الزام لگایا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد کے خلاف تھانہ چنانی میں کئی مقدمات درج تھے اور انہیں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے جموں کی جیل میں نظر بند کیا گیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ کشمیری 5 جنوری کو یوم حق خودارادیت کے طور پر منائیں گے تاکہ عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کو اس بات کی یاد دہانی کرائی جا سکے کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ تفصیلات کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ 5 جنوری کو کنٹرول لائن کی دونوں جانب دنیا بھر میں مقیم کشمیری احتجاجی مظاہروں، ریلیوں اور سیمیناروں کا انعقاد کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تصفیہ طلب مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی ساکھ پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اور اگر عالمی ادارہ اپنی ساکھ بحال کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جموں و کشمیر کے بارے میں اپنی قراردادوں پر مزید کسی تاخیر کی عمل درآمد کرائے۔ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک تاریخی قرارداد منظور کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ریاست جموں و کشمیر کے بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کے سوال کا فیصلہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے جمہوری طریقے سے کیا جائے گا۔ کشمیری 5 جنوری کو یوم حق خودارادیت کے طور پر منائیں گے اور درینہ تنازع کشمیر کی جانب عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانے کے لیے احتجاجی مظاہرے، ریلیاں، سیمینارز اور دیگر پروگرام منعقد کریں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 7 دہائیوں سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود کشمیریوں کو ان کا حق خودارادیت نہیں دیا گیا ہے۔ حریت ترجمان نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیا جس سے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد آزادی کو فوجی طاقت سے کچلنے کی بھارت کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ بھارتی قابض فوجیوں کو تعینات کر کے بھارت نے کشمیر کو ایک بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ بھارتی فوجیوں کو مقبوضہ علاقے میں نہتے کشمیریوں قتل عام کی کھلی چھوٹ حاصل ہے۔ وہ انسانیت کو فوجی بوٹوں تلے روند رہی ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد بی جے پی اور RSS کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں ظلم اور بربریت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔
بھارت کشمیریوں کو ان کی املاک و جائیدادوں سے محروم کر کے اور مقبوضہ کشمیر میں اپنا مذموم ہندوتوا ایجنڈا مسلط کرنے کے لیے اسرائیلی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں غیر کشمیری ہندوؤں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کے اجراء مقبوضہ علاقے میں اراضی خریدنے کی اجازت دی گئی ہے، جس کا واحد مقصد جموں و کشمیر کی مسلم اکثریتی شناخت، منفرد شناخت اور ثقافت کو کمزور کرنا ہے۔ حریت ترجمان نے دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں اور پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ ممالک میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کریں اور دنیا کی توجہ مسئلہ کشمیر کی طرف مبذول کرائیں۔ انہوں نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ پاسبان حریت جموں و کشمیر کے زیر اہتمام آزاد کشمیر بھر میں شروع کی گئی حق خودارادیت مہم کے سلسلے میں وادی جہلم کے صدر مقام ہٹیاں بالا میں ایک عوامی ریلی اور پیدل مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق شرکاء نے بینرز، پلے کارڈز اور بھارتی جیلوں میں نظر بند کشمیری رہنماؤں کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ بینرز اور پلے کارڈز پر اقوام متحدہ سے رائے شماری کے مطالبات بھی درج تھے۔ ریلی کے شرکاء جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے، بھارتی غاصبوں جموں کشمیر چھوڑ دو اور اقوام متحدہ جاگ جاؤ جیسے نعرے لگائے گئے۔ شرکاء نے شاہراہ سری نگر پر پیدل مارچ کیا۔ مارچ کی قیادت چیئرمین پاسبان حریت عزیز احمد غزالی نے کی۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب دنیا بھر میں مقیم کشمیری 5 جنوری کو یوم حق خودارادیت منائیں گے۔ یہ دن منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے۔ 5 جنوری کو تاریخ کشمیر میں اہم مقام حاصل ہے جب 1949 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک تاریخی قرارداد منظور کی تھی، جس میں ریاست جموں و کشمیر کے سیاسی مستقبل کے تعین کا فیصلہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ طور پر جمہوری طریقے سے کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری بیان میں مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر کے متعدد ممالک کے دارالحکومتوں میں اس دن کے موقع پر احتجاجی ریلیاں، سیمینارز منعقد کرنے پر زور دیا ہے تاکہ حل طلب مسئلہ کشمیر کے بارے میں آگاہی پیدا کی جا سکے۔ ادھر انسانی حقوق کے کارکنوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری جبری گرفتاریوں کی مہم کی مذمت کی ہے، جہاں بھارتی فوجی اور خفیہ ایجنسیاں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران کشمیریوں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ کارکنوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ حریت رہنماؤں، صحافیوں اور عام کشمیریوں کو کالے قوانین کے تحت جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے تقریباً 5000 سے زیادہ افراد غیر قانونی طور پر نظر بند ہیں۔ ادھر متنازع وشنو دیوی چیئر لفٹ منصوبے کے خلاف ریاسی کے علاقے کڑا میں احتجاج گزشتہ روز 7ویں دن بھی جاری رہا۔ احتجاج کی وجہ سے علاقے میں نظام زندگی مفلوج رہا۔ سنگھرش سمتی کے 18 زیر حراست لیڈروں کے اہل خانہ نے احتجاج کے دوران خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے پیاروں کو رہا نہیں کیا گیا تو وہ خود سوزی کر لیں گے۔ احتجاجی ہڑتال میں 1 جنوری تک توسیع کر دی گئی ہے، جس کے باعث علاقے میں دکانیں بند اور سڑکوں پر ٹرانسپورٹ معطل ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکن کے طور پر پاکستان کی 2025 اور 26 کے لیے 2 سالہ مدت آج 1 جنوری سے شروع ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے APP سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر دنیا کو درپیش کلیدی چیلنجز سے نمٹنے میں فعال اور تعمیری کردار ادا کرے گا۔ پاکستان 15 رکنی سلامتی کونسل کا 8ویں بار غیر مستقل رکن منتخب ہوا ہے۔ جون میں پاکستان سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر بھاری اکثریت کے ساتھ منتخب ہوا اور جنرل اسمبلی کے 193 رکن ممالک میں سے 182 ممالک نے پاکستان کو ووٹ دیے، جو مطلوبہ 2/3 اکثریت سے کہیں زیادہ ہیں۔ منیر اکرم نے اس موقع پہ کہا ہے کہ ہم ایک ایسے وقت میں سلامتی کونسل میں اپنی 2 سالہ مدت کا آغاز کر رہے ہیں جب عظیم جغرافیائی سیاسی انتشار، 2 بڑی طاقتوں کے درمیان شدید مسابقت، یورپ، مشرقی وسطی، افریقہ اور دیگر جگہوں پر شدید جنگیں اور تیزی سے بڑھتی ہوئی ہتھیاروں کی دوڑ موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جنگوں کو روکنے، بحر الکاہل میں تنازعات کے پرامن انداز میں حل کو فروغ دینے اور دشمنوں کے منفی اثرات، ہتھیاروں کی دوڑ، نئے ہتھیاروں اور تنازعات کے ساتھ ساتھ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے فعال اور تعمیری کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سلامتی کونسل اقوام متحدہ کے دیگر فورمز پر جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کو درپیش سرحد پار دہشت گردی، کشمیریوں کے حق خودارادیت کو دبانے، جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کے بڑھتے ہوئے عدم توازن جیسے خطرات پر اپنی توجہ مرکوز کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اپنے خلاف اسٹریٹجک ڈیٹرنس کے حوالے سے عائد امتیازی پابندیوں سے نمٹنے پر بھی توجہ دے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ خوش قسمتی سے پاکستان کے پاس اقوام متحدہ میں ایک اچھی تربیت یافتہ اور پروفیشنل ٹیم ہے جو ان چیلنجوں
چیلنجز سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل میں ہماری موجودگی کو محسوس کیا جائے گا۔ پاکستان جاپان کی جگہ لے گا، جس کے پاس اس وقت سلامتی کونسل میں ایشیائی نشست ہے اور جمع بین الاقوامی امن کے قیام اور اسے برقرار رکھنے کا ایک بنیادی ادارہ ہے۔ اس سے قبل پاکستان 1952 سے 53، 1968 سے 77، 1977 سے 66 سے 77 اور 1983 سے 84 اور 1993 سے 94 اور 2003 سے 4 اور 2012 سے 13 کی مدت کے لیے سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہو چکا ہے۔ اس حیثیت میں پاکستان نے بین الاقوامی امن و سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے اور گزشتہ 50 سال کے دوران پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشنز میں ایک اہم شراکت دار رہا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کا محبتوں کا رشتہ ہے اور پاکستان ہماری منزل ہے۔ تفصیلات کے مطابق چودھری انوار الحق نے نجی نیوز چینل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کا آزاد کشمیر کے حوالے سے بیان یا تحقیق کاری پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رائے شماری سے بھارت کے پروپیگنڈے کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ہم الحاق پاکستان کے نظریے پر قائم ہیں اور کشمیر کی وحدت کو قائم رکھتے ہوئے حق خودارادیت لینے سے الحاق پاکستان کی منزل حاصل کرنی ہے۔ قوموں کی زندگی میں حریت کی داستان سالوں نہیں صدیوں کی بنیاد پر لکھی جاتی ہے۔ اگر مقبوضہ جموں و کشمیر سے بھارت قابض فوجیں نکالے تو دنیا کو علاقے کی اصل صورتحال کا ادراک ہو جائے گا کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ بھارتی تخریب کاری کا ادراک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں جمہوریت کبھی ڈی ریل نہیں ہوئی ہے۔ نوجوان حقیقت پسندی کے قائل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں احتجاج کے دوران بھارت نے سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کو فروغ دینے کے لیے اربوں روپے کی فنڈنگ کی ہے۔ ہم نے کشمیر اور پاکستان کے رشتے کو کمزور کرنے کی بھارتی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ بھارت کی بدنیتی کا ہمیں علم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مذاکرات سے مسائل کو حل کیا ہے، پرامن احتجاج کی حامی ہے، لیکن کسی کو نارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ادھر غزہ میں موسم سرما کی شدید بارش نے فلسطینیوں کے مصائب مزید بڑھا دیے ہیں۔ نئے سال پر اسرائیلی طیاروں کی جانب سے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کا سلسلہ جاری رہا۔ شمالی غزہ میں مزید 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی اخبار نے لکھا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی قید میں موجود فلسطینیوں کو غائب کیا جا رہا ہے۔ غزہ میں موسم سرما کی شدید بارشوں نے خیموں میں رہائش پذیر اور کھلے آسمان تلے رہنے والے فلسطینیوں کے مصائب مزید بڑھا دیے ہیں۔ شدید سردی میں سب سے زیادہ اب تک 7 فلسطینی دم توڑ چکے ہیں، جن میں جڑواں بھائیوں سمیت شیرخوار بچے بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔